مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ادھر حدیث سنیں، ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس میں؟ 9 بجنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے۔ کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو، یار اس میں سے تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے، 3 کھا لو، 1 کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے، ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم تائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم تائی قبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس ہفتے اس قسم کی رپورٹیں آنا، بولو بھائی، شروع ہو جائیں۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے، زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کر دیں۔ اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو، اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے۔ اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ جتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو۔
اور جاہ کی محبت بھی ہر جگہ. جاہ کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام, خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے, آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں؟ بیٹھے رہیں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے, محفل لگی ہوئی ہوتی ہے, علماء بیٹھے ہوئے, بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں. بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا, ہر محفل میں بولنا, بے وقت بولنا, کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا, یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے, دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے, یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا, ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو سینئر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں. بھئی یہ سینئر ہے, ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے, بے شک صحیح بول رہا ہو, اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ, یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے, جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی, تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے, کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں, تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں, فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا, جن کو تربیت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا, اور پھر بولتا بھی نہیں, لڑتا ہے. پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے؟ منواتا ہے, ٹھونستا ہے. صحیح ہے نا؟ لڑائی گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے, بول کون رہا ہے؟ بیٹا زیادہ بول رہا ہے, باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا, میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے؟ مجلس لگی ہوئی ہے, ماں خاموش ہے, اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بولتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے, اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا؟ ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں, کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا, اس میں بھی بتایا تھا. ایک ذکر بتایا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانوں انسان بیٹھے قبلے کی طرف, اور کیا کرے؟ لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا؟ گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنا ہے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے ہو گئے, اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے؟ ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے؟ لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو؟ دل کے اکاؤنٹ سے نکالو اس کو. بولو وہ وہاں ہے, یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے, عشق مجازی ہے, وہ بھی. لا الہ کے بعد کیا کیا؟ الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے ضرب ماری, ایک چوٹ ماری. الا اللہ زور سے نا, الا اللہ. اس میں کیا ہے؟ صرف کون ہے؟ اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے, ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں. کسی سے اصلاحی تعلق ہے, وہ بتاتے ہیں, تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے, شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی؟ ویرانی دل, نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے, اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی؟ اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. تو یہ
فیصلہ کریں دل سے دو محبتیں کیا کرنی ہے نکال. اور کیسے نکلے گی؟ بولو بھائی. روکھڑا نکالا, اکاؤنٹ میں دیکھے اتنے پیسے پڑے ہوئے, خوش ہو رہے ہیں نا, 3 کروڑ آ گئے, بہت ہو گئے یار, 3 کروڑ آ گئے, 50 کروڑ اگلی دفعہ دوبارہ آئیں گے. چیک بنایا 1 کروڑ کا, زیادہ ہو گیا نا بار بار اس کا تذکرہ, 3 کروڑ 2 کروڑ, یار 1 کروڑ کا چیک بنا. اب سوچنا ہے کس کو دینے, دے دو یار, جان چھڑائی, کچھ نہیں ہوتا. ختم ہونے سے قبر میں جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نا, تو ایسے کیا. پھر دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کون بیان میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.